بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، شرح السنہ للامام البربہاری کی شرح جو چل رہی ہے، اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی چیپٹر نمبر 159 یعنی 159، اس کا ایک آخری حصہ بچ گیا تھا، اور شاید کہ آپ لوگوں نے یاد رکھا ہوگا، نہایت اہم تھا. منہج پہچاننے اور حجت بازی سے بچنے، قیل و قال، یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں. انسان اگر آپ سے کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول گزرا سوال کرے، گفتگو کرے، بحث کرے، تو تحقیق کے لیے کرے، عمل کے لیے کرے، معلومات کے لیے کرے. حجت بازی، مناظرہ بازی کے سامنے والے کو پریشان کریں یا اس پر اپنی بات کو غالب کریں، یہ شرعاً کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہم میں اور آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس کا آخری حصہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المؤمن لا یماری ولا اشفع للمماری یوم القیامت فدعوا المراء لقلت خیرہ. یہ حدیث بتائی جاتی ہے لیکن حدیث نہیں ہے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں تحریر کا وجود نہیں ہے. امام ابن حبان کی مشہور کتاب جو مجروحین ہے، ضعاف، کذاب اور وضاع اور جھوٹے راویوں کی، اس میں کسی راوی نے بیان کیا ہے. اس سے ہمیں اس حدیث کو ہم حدیث نہیں کہہ سکتے، ورنہ اس کا مفہوم جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں گزر چکا ہے کہ مومن، حقیقی مومن جو ہوتا ہے
نہ تو لڑتا ہے نہ جھگڑتا ہے نہ بلا وجہ حجت بازی اپنا ٹائم برباد کرتا ہے. اور ایسا انسان دنیا میں بھی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا یہ مجرم ہوگا اور اپنا وقت ضائع کرنے والا شمار کیا جائے گا. آج انشاءاللہ چیپٹر نمبر 160 سے شروع کر رہے ہیں 160 سے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَن يَقُولَ فَلَانٌ صَاحِبُ السُّنَّةِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالُ السُّنَّةِ لَا يُقَالُ لَهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ حَتَّى تَجْتَمِعَ فِيهِ السُّنَّةُ كُلُّهَا. اللہ اکبر. بہت اہم بات بیان کر رہے ہیں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ. سننے اس پر سمجھیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر عمل کی توفیق مانگیں. کہہ رہے ہیں امام بربہاری کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر کسی علم کے کسی کی چند باتیں اچھی لگی اس کو کہے صاحب سنہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنہ ہے، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا یا نبی کتاب و سنت اور منہج صحابہ پر سلف پر چلنے والا ہے. کسی کے بارے میں یہ فتویٰ آپ نہ دیں، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، ایسا تزکیہ آپ کسی کو نہ دیں. لا يحل لرجل مسلم، کسی بھی مسلمان شخص کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ کسی کے بھی بارے میں کہہ دے کہ یہ اہل سنہ اور صحابہ اور تابعین کے منہج پر ہے، اس جماعت سے اس کا تعلق ہے، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے اندر اہل سنت کی ساری خوبیاں پائی جا رہی ہیں. یہ بڑی امانت داری کی بات ہے، اس کو سمجھیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر بھی کوئی خوبی اچھائی نظر آئی اس کو اہل سنت نہیں کہہ دیتے، وہ سلف کے منہج پر اس کو نہیں کہہ دیتے. ایک دو باتیں تو سب کے اندر اچھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اسلام میں محبت رسول کی کتنی اہمیت ہے، محبت رسول حب رسول کتنی بڑی نیکی ہے اور مومن بننے کے لیے کتنی بڑی شرط ہے. اور ہمارے بر صغیر میں جو انسان اہل بدعت ہے ساری بدعتیں اپناتا ہے اور ہر بدعت کی دعوت دیتا ہے، اس کا سب سے بڑا دعویٰ ہے حب رسول. اور بعض لوگ عشق رسول کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عشق رسول کہنا جائز نہیں ہے، محبت رسول. اب اگر کوئی نہیں بھائی وہ اچھے مسلمان ہیں، اچھے منہج والے ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول کی محبت کی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے محبت کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے عقائد اس کے بدعت کے ہیں. تو انسان کسی کے بارے میں جب تک 100% یقین نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ واقعی اس کی سمجھ بوجھ، اس کا منہج اور اس کا طریقہ بالکل سلف کے طریقے پر ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، جماعت صحابہ اور جماعت تابعین اور سلف کے نقش قدم پر چلتا ہے، تبھی آپ اس کو کہیں، لوگوں سے اس کے بارے میں کہیں نہیں یہ اہل سنت یہ اچھا عقیدے والا آدمی ہے. امام بربہاری کہتے ہیں جب تک اچھی طرح سے معلوم نہ ہو جائے
آپ اس کے متعلق یہ نہ کہیں کہ یہ اہل سنت ہے. لا یقال له صاحب سنت، لا یقال له صاحب سنت، اس انسان کو سنت والا اہل سنت نہیں کہا جائے گا، سنت پر عمل کرنے والا نہیں کہا جائے گا. حتی تجتمع فیہ السنت کلھا، یہاں تک کہ ساری سنتیں اس کے اندر موجود نہ ہوں. یعنی کسی کی 2-4 باتیں اچھی لگ جائیں، اور آج اسی لیے انسان برباد ہو رہا ہے. 2-4 باتیں کسی کی اچھی لگ گئی، اس کا کوئی وصول اچھا لگ گیا، ارے بھائی دیکھو یہ تو قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے معاملات اس کے اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اسی لیے کہا، امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ جب تک ساری سنتیں اس کے اندر جمع نہ ہوں تب تک آپ اس کو سنی نہ کہیں، وہ بدعتی ہوگا. ساری سنتیں، نمبر 1 عقیدہ سنت کے مطابق ہو. عقیدہ سنت کے مطابق ہو. حدیث میں جو چیزیں قرآن کتاب و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقیدہ، جو تعلیمات دے دی ہیں، انسان کا عقیدہ اس کے مطابق ہو. اب مطابق کی شرط کیا ہے، کیوں ہے، اس کو اس طرح سے سمجھے. قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں، صحابہ کا اجماع، ائمہ اربعہ کا اتفاق، سلف کا اجماع اس بات پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں. جیسے سارے انبیاء بشر تھے ویسے ہی آپ بھی بشر ہیں. لیکن آپ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے کائنات میں کسی بشر کو نہیں دیا ہے، بلکہ انبیاء سے میں بھی آپ کو افضل الانبیاء قرار دیا گیا. لیکن ساری فضیلتوں کے باوجود بشر ہیں. آج ایک بڑا گروہ، بڑا طبقہ آج موجود ہے بر صغیر میں بھی اور دنیا کے اندر بھی، کہ رسول بشر نہیں ہے، بلکہ بشر کہنا رسول کی توہین ہے اور آپ کی بے عزتی ہے. آپ نور من نور اللہ ہے، نور ہے وہ بھی اللہ کے نور کے ایک حصہ ہے. اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، سنی کہتا ہے. اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی کی سنت، صحابہ کا اجماع، ائمہ اربعہ اور سلف کا اتفاق، سب کو ٹھکرا کر کے اللہ کے رسول کو رسول پیغمبر مانتا ہے اور جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن عقیدہ نبی کے متعلق وہ نہیں رکھتا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. عقیدہ بدعتی ہے. تو سب سے پہلے کہ ہر چیز میں سنت اس کے ہر چیز میں سنت نظر آئے. اس سب چیز سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدے میں انسان سنت کے مطابق عقیدہ رکھتا ہو. کتاب اللہ، سنت رسول میں جو عقیدہ، جس طرح سے جس چیز پر عقیدہ رکھنے کا، ایمان رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، نبی نے حکم دے دیا ہے، بالکل من وعن اس کے مطابق ہونا چاہیے. عقیدے میں سنت پر عمل کرنے والا ہو. نمبر 2، علم میں بھی سنت پر عمل کرنے والا ہو. علم کیا ہے؟
العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم وہی ہے جو قال اللہ وقال الرسول ہو. اس کے علاوہ جو علم ہے وہ علم نہیں ہے. تو اصل علم ہے کتاب و سنت کا، اور کتاب و سنت کے سیکھنے، اس پر عمل کرنے میں جو علوم مدد، جن علوم سے مدد ملتی ہے ان کو بھی کہا جائے گا وہ بھی سیکھنا ہی، اس کے سیکھنے میں بھی اجر و ثواب ہے. جیسے عربی گرامر ہے، عربی ادب ہے. کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے عربی قواعد رسول اور گرامر کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے عقیدے میں عقیدہ سنت کے مطابق ہو. نمبر 2 علم بھی سنت کے مطابق ہو. اور سنت کے مطابق علم کیسے کب ہوگا؟ جب کتاب و سنت سیکھے اور استاد سے سیکھے، اپنے بڑے اہل حق علماء ربانی جو ہیں ان سے سیکھے گا تبھی علم ہوگا. علم اس کا سنت کے مطابق ہوگا. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. علم وہی ہوتا ہے جو استاد سے، معتبر استاد سے کتاب و سنت کے سیکھنے کے بعد جو علم ہوتا ہے وہی علم جو ہوتا ہے معتبر ہوتا ہے. نمبر 3 وفی العمل، انسان اپنے عمل میں سنت پر عمل کرتا ہو. 3 ہو گئے، عقیدے میں سنت ہو، علم میں سنت ہو، اور عمل میں بھی سنت ہونی چاہیے. نمبر 4 سلف صالحین کے طور طریقے پر عمل کر رہا ہو. سلف صالحین نے کتاب و سنت پر جو عمل کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا جو گروہ ہوگا وہی ہے جس کے عمل میں بھی جس کے اقتداء میں سنت ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دے، صحابہ کی چھوڑ دے، تابعین اور سلف کی چھوڑ دے، اب کسی اور کی اتباع اور اقتداء کرنے لگے گا تو اس کے اقتداء میں سنت نہیں رہ جائے گی. تو یہ کم سے کم 4 چیزیں ہوں تب کہا جاتا ہے کہ اس کے علم میں، یعنی اس تمام چیزوں میں سنت پر ہے. ایسے آدمی کے بارے میں آپ کہیں ہاں اہل سنت ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز ختم ہو گئی تو کبھی اہل سنت بھی نہیں ہوتا. تو بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں، سمجھے پہلے کہ لا یحل لرجل مسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کہے کہ فلان صاحب سنہ، فلاں شخص جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے. حتیٰ یعلم منہ، جب تک کہ اچھی طرح سے اس کے بارے میں علم نہ ہو کہ واقعی وہ اس تمام چیزوں میں سنت پر عمل کرتا ہے. اور جب سنت پر یا اہل سنت اس کو کہا جائے گا جس کے ہر عمل میں، جس کے ہر چیز میں سنت پائی جاتی ہو. عقیدہ سنت کے مطابق، علم سنت کے مطابق، عمل سنت کے مطابق، اور اقتداء بھی جو ہے وہ بھی سنت کے مطابق. جب یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر ساری سنت پائی جائے، تو اس کو کہا جائے گا سنی اور اہل سنت والجماعت. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج بہت ہی ضرورت ہے اس چیز کی. کیوں؟ ہمارے ہاں بہت جلدی کسی کی 2-1 باتیں اچھی لگ گئیں، اس کے بعد ساری اس کے بدعقیدگی، ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے.
اور یہ بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ سنت آگے قال المؤلف رحمہ اللہ قال عبداللہ ابن المبارک اصل 72 ہوا 4 احوا فمن هذه ال4 احوا تشعبت 72 هوا القدریۃ والمرجیۃ والشیعۃ والخوارج۔ امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم فاضل محدث عابد و زاہد اور فقیہ انسان ہیں۔ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے یہ 72 فرقے اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس حدیث میں آیا کیا کہ بنی اسرائیل یہودی 71 فرقے میں بڑھ گئے 71، تو اس میں 70 تو جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ تو یہودیوں کے کا ہوا۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا عیسائیوں میں 72 فرقے ہو گئے، 72 میں سے 71 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، اور میری امت اور آگے بڑھ جائے گی، اس میں 73 فرقے ہوں گے۔ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہی 72 گمراہ فرقے جو ہوں گے، امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اصل 72 ہوا، یہ 72 ہوا کہتے ہیں نفس پرست کو، بدعتی کو۔ اہل بدعت جو ہوتے ہیں بدعت بھی کہتے ہیں اور اہل احوا۔ تو کہتے ہیں امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل 72 ہوا، یہ 72 فرقوں کی بنیاد جو ہے 4 احوا، 4 بدعتیں ہیں۔ 4 ہوا کے معنی بدعت یا اہل بدعت، نفس پرست۔ کہتے ہیں کہ یہ 72 فرقے جو ہوں گے ان کی بنیاد کتنی ہے؟ اصل میں 4۔ انہی 4 سے 72 فرقے بن جائیں گے۔ مین فرقے کتنے بنیں گے؟ پہلے 4، پھر انہی 4 سے اور ان سے الگ الگ بدعتیں ایجاد کرتے ہوئے ایک فرقے سے بھی کئی فرقے بن جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ میں کہتے ہیں 20 فرقے ہیں کم سے کم، مرجیہ میں کہتے ہیں 20 فرقے ہیں، قدریہ میں کہتے ہیں 20 فرقے ہیں، کہتے ہیں خوارج میں 20 فرقے ہیں۔ سب لوگوں نے اکٹھا کیا تو یہ مین فرقے کتنے بنیں گے؟ 4۔ پھر انہی 4 سے نکل کر کے 72 فرقے بن جائیں گے، فرقوں سے فرقے بنیں گے۔ اب وہ 4 کون ہیں؟ فَمِنْ هَذِهِ ال4، ان 4 میں سے جو ہیں جن سے 72 فرقے بنیں گے،
سب سے پہلا القدریہ، قدریہ ہے پہلا فرقہ، 4 میں سے قدریہ ہے۔ قدریہ کے تقدیر پر گفتگو کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قضا و قدر، اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر ایک کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے ایک اجل، ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ایک فیصلہ کیا ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہے۔ قضا و قدر، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے آخری ادوار میں یہ فرقہ پیدا ہوا تھا، قدریہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک تقدیر ایمان، ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے۔ والقدر خیرہ و آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آپ پڑھ ڈالیں والقدر خیرہ و شرہ۔ اور انسان کتنا بھی عقیدہ رکھ لے، کتنا بھی عمل کر لے، لیکن جب تک تقدیر پر ایمان درست نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان، قضا و قدر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ 3 قسم لوگ ایسے ہیں، لا یقبل اللہ منہم صرف ولا عدل۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ ان کا کوئی فرض عبادت، ان کی فرض عبادت قبول کرتا ہے، نہ ان کی کوئی نفلی عبادت، اللہ کوئی اس کی نیکی قبول ہی نہیں کرتے۔ لا یقبل اللہ منہم، اللہ ان کی کوئی نیکی، کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ چاروں کیا ہیں؟ تینوں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا کل والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 2، ومنان، احسان کر کے لوگوں پر احسان جتلانے والا۔ نمبر 3، ومکذب بقدر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرنے والا۔ یہ تقدیر کے انکار کرنے والوں میں 2 سب سے بڑے فرقے ہیں، سب سے 2 بڑے فرقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ تقدیر کا انکار ہی کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کوئی عمل جو ہوتا ہے تو وہ اپنے سے وقت آتا ہے تو ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہاں کسی کو کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی عمل دخل نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا تو یہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کوئی برائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسان نے کر لیا۔ یہ نہ کہو کہ ہاں انسان نے یہ عمل اس لیے کیا کہ اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہے، نہیں، آدمی نے اپنے سے کیا ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ تقدیر کا بندے کے یا مخلوق کے وجود میں، عدم موجودگی میں، صحت میں، تندرستی میں کوئی عمل دخل اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، قدرت کا، آدمی کا خود اپنا عمل ہوتا ہے۔
आई बात समझे? एक तो ये है, और दूसरा गिरोह जो दूसरी किस्म जो है तकदीर की वो ये है, अल्लाह अकबर, तकदीर तो मानते हैं, तकदीर मानते हैं, लेकिन जैसे तकदीर पर ईमान रखना चाहिए वैसे नहीं मानते, बल्कि उनका अकीदा क्या है? अल्लाह ने बंदे के तकदीर में लिखा है, बंदे का उस पर अमल करना जरूरी है, मुजबरा है। यानी बंदे का अपना कोई कसूर नहीं, जो कुछ करता है अल्लाह ने उसके नसीब में वैसे लिखा है। इसलिए कहते हैं वो ऐसे फिरकों को मुजबरा कहा जाता है, जबरिया। क्या? जब कदरिया, जबरिया। तकदीर को मानता है, तकदीर पर ईमान रखता है, लेकिन सिर्फ तकदीरी को मानता है, बंदे को जो अल्लाह ने इख्तियार दिया है उसको नहीं मानता। इसलिए कहता है अगर बंदे ने चोरी की, अल्लाह ने उसको सजा दिया तो अल्लाह ताला को कसूरवार है। क्यों? जब अल्लाह ने उसके लिखा है तो उसको करना ही करना है। तो अल्लाह ताला का हुआ अमल बंदे का कोई कसूर नहीं है। आई बात समझ में? आजकल भी कुछ ऐसे ही लोग होते हैं ना, भाई अल्लाह ने लिख दिया तो हमारा क्या कसूर है? अला लहुल खल्क़, याद रखो अल्लाह ताला पैदा भी करता है, तकदीर भी लिखी और उसका हुक्म भी है। तो ये दोनों किस्म के कदरिया हैं, और इसी से बहुत ज़्यादा मुतज़िला वगैरह भी इसी कदरिया ही फिरके से मुतासिर हुए। तकदीर के बारे में ही तकरीबन अकीदा उनका भी होता है। कुछ आगे पीछे थोड़ा सा, पहला फिरका हो गया। 4 फिरके हैं जो पूरे 72 फिरकों की बुनियाद। खत्म। दूसरा जो है अल मुर्जिया, मुर्जिया फिरका है। मुर्जिया किसको कहते हैं? मुर्जिया कहते हैं उस फिरके को जो ईमान और अमल को अलग अलग कहता है। यानी ईमान असल है, ईमान के होते हुए ना कोई उसको गुनाह से नुकसान होगा, ना नेकी से कोई फायदा होता। यानी एक इंसान ईमान रखता है तो उसका ईमान अल्लाह ताला कामिल है, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोज़ा रखे ना करे, कोई नेकी अल्लाह की फरमाबरदारी के ना उसका ईमान घटता है ना बढ़ता है, ईमान एक हालत पर रहता है। इसलिए ऐसे लोग कहते हैं कि जिब्राइल का ईमान और हमारे आदमी का ईमान क्या है? बराबर है। इसी पर हम इत्तफाक करते हैं। बाकी इंशाअल्लाह इसकी मज़ीद वज़ाहत अगले नशिस्त में होकर हम करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।